ایک چھوٹا سا گھر کی زندگی ہے نا، گھر کی زندگی، اگر اس گھر کی زندگی کی بنیاد خواہشات پہ رکھ دی جائے تو وہاں ٹکراؤ ہوگا، اور اگر خواہشات کے بجائے وہاں دین حق کی زندگی ہو تو وہاں اتفاق ہوگا۔ جیسے چند گاڑیاں ہو اپنی اپنی لائن پہ چلتی رہیں تو ہزاروں بھی ہو تو ان میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا، اور اگر ہر گاڑی اپنی لائن چھوڑ دے تو دو چند گاڑیاں بھی آپس میں الجھ جائیں گی، دو چند گاڑیاں بھی آپس میں ٹکراؤ کا شکار ہو جائیں گی۔ ہزاروں گاڑیاں اپنی لائن پہ جا رہی ہیں، ٹکراؤ نہیں، چند گاڑیاں ہیں اپنی لائن چھوڑ دیں ٹکراؤ ہو جائے گا۔ دین حق کس کا نام ہے؟ ہر ایک کو اس کے حق پہ کھڑا کرتا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے۔ گھر میں 5 آدمی ہو، خاندان میں 10 آدمی ہو، قوم میں لاکھوں آدمی ہو، اگر دین حق پہ یہ معاشرہ کھڑا ہوگا ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ اور اگر دین حق کو درمیان سے نکال دیا، خواہشات کی زندگی ہوگی تو معاشرہ تو دور کی بات ہے، سوسائٹی کو دور کی بات ہے، گھر کے اندر بھی اتفاق نہیں رہے گا، گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی محبتوں کی فضا نہیں رہے گی، اس لیے کہ جہاں بھی خواہشات کی زندگی ہوتی ہے وہاں ٹکراؤ ضرور ہوتا ہے، چاہے میاں بیوی میں ہو، چاہے بیٹے اور باپ میں ہو، چاہے بیٹی اور ماں میں ہو، چاہے بھائی اور بھائی میں ہو، ٹکراؤ ہوگا۔ اور اگر بنیاد زندگی کی دین حق پہ آ جائے، دین حق پہ آ جائے تو دین تو بیوی کو بھی حق دیتا ہے، ماں کو بھی حق دیتا ہے، ماں کو بھی حق دیتا ہے، بیوی کو بھی حق دیتا ہے، بیٹی کو بھی حق دیتا ہے، بیٹے کو بھی حق دیتا ہے، بھائی کو بھی حق دیتا ہے، بہن کو بھی حق دیتا ہے۔ اگر دین کی بنیاد پر زندگی کھڑی ہوگی ٹکراؤ نہیں ہوگا، لیکن خواہشات بھی زندگی کھڑی ہوگی پھر ٹکراؤ ہی ٹکراؤ ہے۔ تو جہاں خواہشات کی زندگی آ گئی، نفس پرستی کی زندگی آئی، وہاں ٹکراؤ یقینی ہے، اور جہاں دین حق ہے سبحان اللہ وہاں محبت ہے، وہاں اتفاق ہے۔